سلیم صافی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ دو مختلف آراء اس وقت ہمارے سامنے آئے ہیں، بٹ ذمہ داری کس کی زیادہ؟ کیا حکومت جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ اگر ایک دفعہ کر دیا تو پھر بار بار یہی ہوگا، کس حد تک سیاسی طور پر بلیک میل ہوں گے، وہ درست ہے؟ دونوں غلط کر رہے ہیں. دیکھیں، اگر عمران خان صاحب کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ بیمار ہے اور ان کی چیک اپ کی ضرورت ہے، تو حکومت کو اس لیول کے مریض، اس لیول کے قیدی کی چیک اپ کرانے میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو ضد نہیں بنانا چاہیے. تو اس لحاظ سے تو حکومت ضد کر کے غلط کر رہی ہے. اور یہ جو بھٹی صاحب نے تفصیل دی کہ ٹھیک ہے، ماضی کے حکمرانوں نے بھی بڑی سختیاں جھیلی ہیں، لیکن اس طرح کے مواقع پہ مثلا میاں صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، باقی لوگ ہیں کہ ان کو ایون یہاں کے اسپتالوں میں بھی بھجوایا گیا اور باہر بھی بھجوایا گیا. تو خدا نخواستہ اگر عمران خان صاحب واقعی بیمار ہے تو ان کو علاج کی پراپر سہولت دے دینی چاہیے. اور دوسری طرف پی ٹی آئی بھی غلط اس یوں کر رہی ہے کہ جو او آئی سی کا اجلاس ہے اس کے لیے تو پہلے سے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں حالات ایسے ہیں کہ کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. ہمیں وہ دن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ پاکستان ہے جس میں کسی ملک کا کرکٹ ٹیم بھی نہیں آتا تھا. اس وقت بھی حکومتی حکام ہو یا باقی لوگ ہو، ان کو سیکیورٹی تھریٹ ملتے ہیں. آج بھی بنو میں واقعہ ہوا ہے اور پولیس لائن کے اندر عسکریت پسند گھسے تھے. تو ایک ایسے جنگ زدہ ملک میں یہ او آئی سی کانفرنس ہو رہا ہے اور جس میں دنیا ایس سی او اور جس میں دنیا کے کئی اہم ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں. تو اس موقع پر حکومت رتی بر رسک بھی نہیں لے سکتی، اور اس موقع پر حکومت کی توجہ کو رتی بر بھی اس سے ہٹانا یہ ملک کے ساتھ کوئی اچائی نہیں ہے. تو اس لیے پی ٹی آئی کو بھی غلط کر رہی ہے کہ انہوں نے اس سی او کے دنوں میں ہی احتجاج کی کال دے دی، اور ان کو اپنی کال واپس لینی چاہیے. اب بھی ایک رات ہے، جو ہی یہ ختم ہو جائے اس کے بعد کرتے رہیں اپنی سیاست بھی اور اپنا احتجاج بھی. زیادہ بڑی ذمہ داری سر کس کی بنتی ہے؟ زیادہ بڑی ذمہ داری تو حکومت کی ہمیشہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. فخر درانی صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں علینا، جو پی ٹی آئی کا احتجاج کی ایک کال دی گئی ہے، ابھی اس سے میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی سے کچھ دیر پہلے چائنیز کے جو وزیر اعظم ہیں چائنا کے، وہ ایک تقریب سے وہ خطاب بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے معاہدے جو ہے ایم او یوز وغیرہ سائن کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان بھر کا میڈیا، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ جو ہے وہ ایک دورہ ہے جو چائنا کے وزیر اعظم کا اور جو 7 مختلف ممالک کے وزرائے اعظم ہیں، پاکستان بھر کے میڈیا کو یہ ڈسکس کرنا چاہیے تھا. لیکن جو پی ٹی آئی کا شروع سے پہلے دن سے منصوبہ تھا کہ وہ ہائی جیک کرنا ہے انہوں نے، وہی ہوا ہے کہ میڈیا کے اوپر آج بھی پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی احتجاج کرے گا یا نہیں کرے گا. یہی پی ٹی آئی کا مقصد تھا اور میرا خیال ہے کہ یہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ کیا جو پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال ہے یہ درست ہے یا غلط ہے اور کیا حکومت کو اجازت دے دینی چاہیے تھی، دیکھیں عمران خان جو ہے وہ ان کی بیماری کے حوالے سے جو خبریں یا رپورٹس آنا شروع ہوئی وہ 10 اکتوبر کو آنا شروع ہوئی. اسی دن پی ٹی آئی نے احتجاج کے حوالے سے یہ باتیں کرنا شروع کر دی. اگر عمران خان واقعی جینونلی بیمار ہوتے اور کوئی اس حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہوتی تو اسی دن ہی پی ٹی آئی احتجاج کر کے شدید حکومت کو دباؤ ڈالتے کہ آپ فوری طور کے اوپر عمران خان کا چیک اپ کرائیں، فوری طور کے اوپر ان کو ہاسپٹل لے جائیں یا ذاتی معالج کو ان سے ملوائیں. نہیں، ایسا نہیں کیا گیا. پی ٹی آئی نے اس دن کال دی کہ ہم 5 دن بعد جو ہے وہ جس دن ایس سی او سمٹ ہوگا ہم اس دن جا کے احتجاج کریں گے کہ عمران خان کو ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کرایا جائے. تو اس سے بظاہر صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونا تھا یا سمٹ ہونا تھا اس دن انہوں نے احتجاج کرنا ہے یا کوئی شر پسندی کرنی ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ بالکل درست کیا گیا ہے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اگر احتجاج کے ڈراوا دے کے یا دھمکی دے کے حکومت کو بلیک میل کیا جائے گا تو حکومت کو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے کبھی بھی یہ جو حکومت کی رٹ ہوتی ہے وہ جو بھی چیلنج کرے اس سے آنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. جہاں تک بھٹی صاحب بات کر رہے تھے کہ اس سے پہلے ٹریڈرز نے احتجاج کیا، باقی لوگوں نے اس طرح کا احتجاج کیا، دیکھیں ٹریڈرز نے کیا یا باقی کسی اور سیاسی جماعت نے کیا، وہ کوئی 7 ممالک کے وزرائے اعظم یا کوئی اتنے بڑے عرصے کے بعد کوئی پاکستان میں بین الاقوامی کوئی کانفرنس نہیں ہو رہی تھی جس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے انہوں نے ٹریڈرز نے یا انہوں نے احتجاج کیا تھا. پی ٹی آئی
این اس وقت میں جا کے ڈی چوک کے اوپر احتجاج کی دھمکی دے رہی ہے جہاں پہ یہ ایک شنگھائی تعاون تنظیم کی جو اجلاس ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کو اگر یہ کال آف نہیں کیا جاتا تو پھر اس کے خلاف آنی ہاتھوں سے حکومت, میری جو اطلاعات ہیں کہ حکومت اس سے نمٹنے کے لیے بھی انتظامات کیے ہوئے ہیں. لیکن فخر, سلیم صافی صاحب کہتے ہیں حکومت کی بڑی ذمہ داری یہاں پر بنتی ہے کہ وہ معاملہ اچھے طریقے سے کر لے. ظاہری بات ہے پاور پوزیشن میں ہیں, زیادہ بینیفٹ بھی انہی کا ہے اگر وہ کر لیں تو. علینا دیکھیں, اگر عمران خان جینوئنلی بیمار ہوتے تو یہ کوئی بھی حکومت, جتنا عمران خان کی پاپولیرٹی ہے پاکستان میں, کوئی بھی حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ عمران خان کو ڈیلیبریٹلی بیماری کی صورت میں بھی اگنور کیا جائے اور ان کو ڈاکٹر سے چیک اپ نہ کرایا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ سارا یہ حکومت بھی جانتی ہے کیونکہ ان کے پاس 24 گھنٹے کی رپورٹس آ رہی ہیں. آپ اپنا تجزیہ دے رہے تھے اس وقت تو میں نے کچھ نہیں بولا, لیکن جینوئنلی بیمار ہیں یا نہیں ہیں اس معاملے کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. صحت کے معاملے میں تو بالکل کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اگر اس طرح کی تشویش بھی ہے تو وہ حکومت کو آگے بڑھ کے تو علاج وغیرہ ان کا یا چیک اپ کروانا چاہیے. مجھے یہ بتائیں اس وقت جس نہج پہ معاملات ہیں, کیا حکومت کی یہاں پر ذمہ داری نہیں بنتی کہ معاملہ سالو کر لیں؟ کیا آنا کیا ضد؟ دیکھیں علینا, اس میں ضد کی بات نہیں ہے, اس میں بات حکومت کی ریٹ کی ہے. آپ 10 دن پہلے ایک احتجاج کر رہے ہیں, اپنے کچھ مطالبات رکھ رہے ہیں. اس دن بھی جو ہے آپ کو یہ پتہ تھا کہ عمران خان سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. آپ نے ان دنوں میں جو احتجاج کیا, پھر اس کے ایک ہفتے کے بعد جب یہ اتنے زیادہ ڈیلیگیشنز آئے, بات ضد کی نہیں, بات ریٹ آف دا اسٹیٹ کی ہے. بھٹی صاحب, بریک سے پہلے آپ نے یہ خبر دی کہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے اندر سے ہی اس کل کے احتجاج کو کال آف کرنے کے لیے. سر, کتنا امکان ہے اس کا کہ یہ کال آف ہو جائے؟ اور اگر ایسی بات ہے تو انیشلی جو یہ رائے رکھتے تھے کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے, پھر ان کی رائے غالب کیوں نہیں آئی اور اب کیسے وہ کوششیں صحیح ہو جائیں گی؟ میڈم شیخ, ایکچولی 3-4 چیزیں اکٹھی ہو گئیں جس کی وجہ سے یہ سارا رولا پڑا. ایک تو 3 اکتوبر کو غالباً علی ظفر صاحب کی آخری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے. تو وہ ملاقات بھی ادھوری ہوئی رہی کیونکہ علی ظفر صاحب کو اٹھا دیا گیا. تو وہ جب انہوں نے باہر آ کے بتایا کہ میری ملاقات کے دوران ماحول کیا تھا, اور اس کے بعد جب پھر ڈی چوک اور پھر اس کے بعد پابندی اور پھر اس کے بعد عمران خان کی دونوں بہنیں, پھر اس کے بعد ابھی جو آئینی ترامیم کے حوالے سے کچھ ایم این ایز, کچھ سینیٹرز کے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, تو یہ کافی چیزیں اکٹھی ہو گئی تھیں. اور پھر جب اس میں تڑکا لگا علی امین گنڈا پور صاحب کا, جس طرح وہ چائنا چوک سے نکلے اور پھر کے پی ہاؤس اور پھر پشاور, تو تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو بالکل سائیڈ کارنر ہوئے ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے نہ خیر سے پہلے احتجاج کسی میں حصہ لیا ہے نہ آئندہ لینا ہے. تو اور ایک وہ لوگ ہیں جو مفاہمت کے چکر میں ہیں کہ مفاہمت ہو جائے, چیزیں بہتر ہو جائیں. تو یہ سارے جب میٹنگز ہوئیں تو اس میٹنگز میں بڑا سارا ایک وہ غم و غصہ تھا عمران خان کی بہنوں پر کہ جس طرح بارودی مواد ڈال کر جس طرح ان کو جیل بھجوا دیا گیا ڈیالہ کی بجائے, اور پھر جس طرح یہ عمران خان کی ملاقاتیں. تو یہ آپ تھوڑا سا بتا دینا. ابھی بھی پہلے تھا 80-20, 80% پہلی جو میٹنگ ہوئی اس میں تھے کہ احتجاج کرنا چاہیے. نہیں, وہ آپ نے 60-40 کہا نا. سر مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کو کیسے لگتا ہے کہ 50-50 اور اب 40-60 ہے. 60% کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے اور وہ رابطے کر رہے ہیں. اور علی امین گنڈا پور نے ابھی آپس میں بھی کر رہے ہیں, اور علی امین گنڈا پور سنا ہے کہ حکومت سے اور باقی لوگوں سے بھی رابطے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. ایک منٹ, اپنی پارٹی کا احتجاج کال آف کرنے کے لیے حکومت سے کیا رابطے کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو پارٹی کے اندر مشاورت کریں, کہیں جی ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں نہیں کرنا چاہتے احتجاج, اس میں حکومت کا کیا لینا دینا؟ ایک فیس سیونگ میڈم شیخ, کیونکہ علی امین گنڈا پور کو پاکستان تحریک انصاف نے دی ہے کہ آپ ان سے بات کریں کہ اتنا ہی انشور کروا دیں کہ وہ خیر و عافیت سے ہیں, ان کی کوئی ایسی حالت بالکل ٹھیک ہے, اتنا ہی ہمیں اندر سے بتا دیں, یا کم از کم آپ گارنٹی لیتے ہیں. علی امین گنڈا پور کو انہوں نے کہا کہ آپ گارنٹی لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں, تو پھر ہم اس پہ بیٹھ کے تو کر لیتے ہیں. لیکن مجھے ابھی بھی اللہ نہ کرے احتجاج ہو کل, اور میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن مجھے ابھی جو ابھی کے اس وقت کی خبریں مل رہی ہیں وہ ایسی مل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال واپس لے.